مکمل ایسا ہوتا ہے. آپ حضرت سے گزارش ہے اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ صدقہ فطر کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون فرما کر ثواب دائمی حاصل کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل یوسف علیہ السلام کے بارے میں فوائد میں سے ایک فائدے کا ذکر کیا گیا تھا. ایک فائدہ یہ ہے کہ پورے واقعے میں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ غلط کام کیا, ان کو کنویں میں لے جا کر پھینکنے کی کوشش, بلکہ قتل کرنے کی کوشش کی, کنویں میں پھینکا بھی. لیکن والد نے بد دعا نہیں کی. کیا نہیں تھی؟ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی, چاہے پھر وہ دعا ہو چاہے پھر بد دعا ہو. ماں باپ جو بھی دعا دیتے ہیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. بچپن میں اولاد چھوٹی رہتی ہے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر علماء نے لکھا ہے انسان کو جب تک شعور نہیں آتا ہے, سمجھ نہیں آتی, اس کے اندر جانوروں کی عادت پائی جاتی ہے. انسان کو کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حیوان ناطق کہا جاتا ہے, بولنے والا جانور. دوسرے جانوروں سے ہماری صفت صرف یہی الگ ہے کہ انسان بولتا ہے, باقی جانور بولتے نہیں. تو بچپن کے اندر بچوں کے اندر بہیمانہ یعنی جانوروں والی عادت پائی جاتی ہے, تو وہ کھیلنا کودنا مستی کرنا شراب کرنا وہ رہتا ہے. اور ماں باپ بددعا پر بددعا, مر جائے, اس کا جنازہ ہو جائے اور کیا کیا ہو جائے بچپن میں دیتے ہیں. شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس کو لکھا ہے, فضائل رمضان میں, کہ اللہ کا قبولیت کا وقت کب رہتا ہے کسی کو معلوم. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک نوجوان بچپن میں چھوٹا تھا, اسکول کی پڑھائی اس نے کی اور ڈگری بھی حاصل کی اور نوکری کو بھی لگ گیا اور کئی ہزاروں کی تعداد میں 40,000 50,000 کی تعداد میں اس کو پگار میں آنے لگا. اب اس نوجوان کی عمر ایسے وقت میں آئی کہ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے, پگار بھی مل رہا ہے, اب شادی کا وقت ہونے والا ہے, اور اس وقت اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. ابھی پھل چھوٹا تھا, نوجوان پھل یعنی نوجوان ہوا یعنی پھل پک گیا ہے, اب کٹائی کا وقت ہے, اور ایسے وقت میں نوجوان کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. اب بوڑھی ماں رو رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا, ایسا نوجوان جس کو میں نے سنبھالا اور اسکول کی تعلیم دی اور اب یہ نوکری کو بھی لگ گیا, اب شادی کا وقت آیا تھا, یہ میرا سہارا بننے والا تھا, اور انتقال ہو گیا. کسی بزرگ کے پاس چلی گئی. جانے کے بعد بزرگ نے کہا بچپن میں آپ کیا کیا کرتے تھے؟ تو کہا بددعا کی ہم نے. کہا بس وہ بددعا قبول ہوئی اور اللہ نے اس وقت آپ کی بددعا قبول نہیں فرمائی. اللہ نے یہ دکھانے کے لیے کہ جو تو بددعا دے رہی ہے یہ جب وقت پھل پکے گا تب اس بددعا کا اثر ہوگا, تب تجھے معلوم پڑے گا کہ میں نے تجھے کتنی بڑی نعمت دی, میں نے تجھے کتنی بڑی نعمت دی. عورتیں اس میں بہت زیادہ ملوث ہوتی ہیں. عورتیں پھٹافٹ یعنی ایسا رہتا ہے کہ بوریاں اور بستر بھرا ہوا رہتا ہے بددعا کے ٹھیکے سے, وہ لائن پر لائن اولاد کو اتنی بددعا دیتی ہے کہ خدا کی پناہ قبول ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, بخاری شریف جنہوں نے لکھی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2 سال کی عمر میں نابینا تھے, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. امام بخاری شریف وہ لکھتے ہیں جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. 2 سال کی عمر میں آنکھیں چلی گئی. والدہ دعا مانگ رہی ہے اور دعا مانگی, دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی روک کر, دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے
روشنی لوٹا دی. تو اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا عن قریب تہجد کے وقت میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگوں گا. اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے امام حرمین شریفین کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم جو مکہ اور مدینہ کے اندر نماز پڑھاتے ہیں اور وہاں کے جج ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب بھی بچپن میں شرارت کرتا تھا تو میری ماں مجھے بددعا دیتی تھی. اور بددعا کیا دیتی تھی؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے, اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے, اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. جب بھی شرارت کیا تو ماں نے یہ بددعا دی. کیا کیسی بددعا؟ ایسی بہترین بددعا دی اللہ نے قبول فرمائی اور آج تک وہ امامت کر رہے ہیں. ایسی بددعا سیکھو اولاد کے حق میں. دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام و تسلیم نے جب ساری دنیا کی نعمتوں کو گنایا, دنیا کا جب آدمی کو چین اور سکون مل جائے نا, 2 وقت کی روٹی مل جائے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی کو صبح اور شام کا کھانا مل جائے, یہ اس کے لیے کافی رزق ہے, اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ایک دن کا رزق مل جانا. دنیا کی ساری نعمتیں گنانے کے بعد آپ یوسف علیہ السلام نے آخرت کی نعمت کو یاد کرنا شروع کر دیا. اور کیا دعا مانگی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. یہ میرے پروردگار آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیروں کا علم دیا. زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے آپ ہیں, آپ میری دنیا اور آخرت میں نگہبان ہیں. مسلمان ہونے کے حالت میں مجھے موت عطا فرمائی. آدمی کا خاتمہ بالخیر یاد رکھیے. حدیث کے اندر آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, ہم فرشتے نہیں, نام ٹھیکیدار کسی کی. نہ معلوم اس نے رات کی کس وقت اٹھ کر اللہ سے معافی مانگی ہوگی اور اللہ نے اس کے گناہ کو مٹا دیا ہوگا اور آپ اس کے بارے میں چرچا کرتے پھر رہے ہوں گے. پکڑ آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے زندگی میں ایک مسلمان رہتا ہے اور موت کے وقت کافر ہو کر مر جاتا ہے, اور زندگی میں ایک آدمی کفر کرتے رہتا ہے, وقت آخر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں اور آخر وقت میں مسلمان ہو کر مر جاتا ہے. دمشق کی جامع مسجد جہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, وہاں پر ایک مؤذن 40 سال سے اذان دیا کرتا تھا. کتنے سال سے اذان دیا کرتا تھا بزرگوں؟ 40 سال سے جس نے اذان دی. اور ایک دن مینار پر, پہلے زمانے تو مائک نہیں تھی, مینار پر کھڑا ہو گیا اذان دینے کے لیے, آواز لگا رہا ہے اللہ اکبر اللہ. سامنے ایک عیسائی عورت نظر آئی, خوبصورت. اس کے چہرے پر نگاہ پڑی, وہ اذان چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میں آپ پر فدا ہو گیا, میں آپ کے حسن کا عاشق ہو گیا ہوں, پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے. کہا اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو جانا. اسلام چھوڑ کر عیسائی, اس نے کہا کہ میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں. اور وہاں سے اس کے گھر سے سیڑھیوں سے اترنے لگا, پیر پھسل گیا اور نیچے آ کر گرا اور موت ہو گئی. خدا جب ہدایت چھیننے پر آتا ہے بزرگوں, معلوم نہیں پڑتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ان کا, ہزاروں مریدین ان کے پیچھے چلا کرتے تھے, ہزاروں مریدین. کتنے لوگوں کو انہیں ہدایت عطا فرمائی. اور ایک دن جا رہے تھے جنگل کے اندر سے, تو دیکھا ایک لڑکی جو ہے عیسائی لڑکی, وہ گھوم رہی ہے اس گاؤں کے اندر. تو اچانک دل آ گیا, کئی ہزاروں حدیثیں اور حافظ قرآن تھے, کئی ہزاروں حدیثیں یاد تھی, کئی ہزاروں حدیث اور قرآن شریف کے حدیث تھے. تو اچانک سب سے کہا کہ تم چلے جاؤ, سارے جتنے اللہ والے صاحب نے چلے جاؤ, میں اس لڑکی سے نکاح کرنے والا. جب اس لڑکی کے پاس گئے تو لڑکی لے کر گئے اپنے باپ کے پاس. تو باپ نے کہا شرط یہ ہے کہ اسلام چھوڑنا پڑے گا اور سور چرانا پڑے گی. عیسائی یہودی لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سور کا گوشت کھاتے ہیں, سور چرانا پڑے گا. کیا دونوں شرطیں منظور, اسلام کو چھوڑ دیا. اور
سور چڑھانا شروع کر دیا. ایک سال گزر گیا. ایک سال کے بعد وہی اللہ والوں کی جماعت جب اس بستی سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ جو ان کے بڑے تھے اللہ والے وہ سور چڑھا رہے. گئے ان کے پاس اور کہا کہ حضرت، اور جو عصا لکڑی، اس عصے سے علم اور حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، اسی عصے سے سور چڑھا رہے. گئے وہ اللہ والے کے پاس، جا کر کہا کہ حضرت کیا ہوا، کیا حضرت ہوئی، کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا قرآن سب بھول گئے ہوں. ایک آیت یاد. کہا کیا؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے اگر اللہ لینے پر آتا ہے تو کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. کہا ایک حدیث یاد ہے. کہا حدیث کیا ہے؟ من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، جو دین اسلام کو چھوڑ دے اس کو قتل. ایک حدیث یاد ہے اور ایک قرآن کی آیت، اور رونے لگے. روتے روتے یہ حالت ہو گئی. اللہ نے اسی وقت ہدایت عطا فرمائی اور پھر اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور چھوڑ دیا اور اللہ والوں کی جماعت میں سے. توفنی مسلمہ، دعا مانگی یوسف علیہ السلام نے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے پاک ہوتے ہیں. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کی نگرانی فرماتا ہے، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی، رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرۃ. یہ لوگوں اللہ کے پاس استغفار پڑھا کرو، اس لیے کہ میں روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. قرآن کریم کی تسبیحات کی اتنی پابندی ہو رہی ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام پر تو کوئی گناہ نہیں، پھر کیوں نہیں؟ پھر کیوں یہ حالت ہے نبیوں کی؟ اس لیے کہ نبیوں کو ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں ڈر رہتا ہے، ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں ڈر رہتا ہے. اس لیے قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ریاض الصالحین کے اندر لکھا ہوا ہے الایمان بین الخوف والرجاء. ایک بات میں آیا ہے ایمان جو ہے امید اور ڈر کے درمیان قائم ہوتا ہے. مسلمان کا ایمان ڈر اور امید کے درمیان. کیا اللہ سے امید؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ سے کیا امید ہے؟ کہا اللہ سے امید یہ ہے کہ ساری دنیا جہنم میں جائیں گے، میں اکیلا جنت میں جاؤں گا. ساری دنیا جہنم میں جائیں گی، میں اکیلا. کہا اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہا اللہ کا ڈر یہ ہے میرے ایک گناہ پر اللہ سوال کریں گے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. یہ ہے ڈر اور یہ ہے امید. اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے، ایمان پر اور اسلام پر ہمیں موت عطا فرمائیے. اللهم لك الحمد كما ترضى وصلي على محمد كما ترضى وفعلنا ما ترضى فإنك تعلم التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.